اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس لیے بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ جو مال انسان حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، بروئے کار لاتا ہے، ان میں سے پھر غریب غرباء کو بھی تقسیم کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کے آغاز میں جہاں متقین کی صفات کا ذکر کیا، ہدی للمتقین، وہاں متقین کی صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ متقی وہ ہوگا جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر تو یہ بالکل زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر آتا ہے تو وہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ نماز کا بھی کہتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی کہتے تھے۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر خیر ہے، آپ کی بھی یہ دونوں صفات موجود ہیں کہ زکوٰۃ اور نماز، لیکن ان کی زکوٰۃ کی جزیات وہ جدا جدا تھیں، وہ تفاصیل کیا تھیں، وہ ان کی شریعت کے مطابق تھیں اور وہ اپنی شریعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کن لوگوں پہ ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ کی فرضیت صاحب نصاب لوگوں پہ ہے۔ جو صاحب نصاب لوگ بن جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کون لوگ ہیں؟ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی یا دیگر مال جمع ہو جاتا ہے، اور وہ مال اس قدر جمع ہو جائے کہ اس کی مقدار 7.5 تولے سونا تک پہنچ جائے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی تک وہ مقدار پہنچ جائے، تو پھر صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس جو مال ہے وہ مال 4 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو صرف سونا ہوگا، سونے کے اندر زیورات بھی آتے ہیں، یا انسان کے پاس برتن ایسے ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، یا دیگر اشیاء جو سونے کی بنی ہوئی ہیں، مکان ہے، مکان کے اندر اینٹیں استعمال ہوئی ہیں وہ سونے کی ہیں۔ تو سونا جس لحاظ سے بھی انسان کے پاس ہوگا یہ مال متصور ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا مال ہے چاندی۔ چاندی کے زیورات ہوں، چاندی کے برتن ہوں، چاندی کی اینٹیں ہوں، اس نے اپنی مکان کی تعمیر میں چاندی استعمال کی ہوئی ہو، جس لحاظ سے بھی چاندی کا استعمال ہوگا تو چاندی مال تصور کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے مال تجارت۔ جس مال کے ساتھ انسان تجارت کرتا ہے، ذرائع معاش اپناتا ہے اور اپنا رزق کمانے کے طریقے استعمال کرتا ہے اور وسائل استعمال کرتا ہے، تجارت کرنے کی غرض سے جو مال استعمال ہوگا وہ بھی مال ہی تصور کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ ہے انسان کے پاس نقدی۔ نقدی جسے ہم روپیہ پیسہ کہتے ہیں، کیونکہ اصل چیز کرنسی ہوتی ہے۔ کرنسی یا سونے کی ہوگی یا چاندی کی ہوگی، یہ دو صرف کرنسی کی صورتیں ہیں۔ باقی جو ہمارے پاس نوٹ ہیں، نوٹ، ان نوٹوں کی اپنی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ نوٹ بھی سونا یا چاندی کے عوض کے اندر رائج ہیں۔ تو انسان کے پاس چوتھا مال یہ نوٹ ہیں۔ نوٹوں کا بھی شمار کیا جائے گا، ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ تو جب یہ صاحب نصاب کے اوپر اپنی مقررہ مقدار تک پہنچ جائے گا تو یہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اگر تو کسی بھی انسان کے پاس صرف سونا ہے، اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے تک پہنچ گیا تو صاحب نصاب بن جائے گا۔ اگر صرف چاندی ہے اور چاندی 52.5 تولہ تک پہنچ گئی تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہے تو نقدی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت کتنی ہے، یا تو 7.5 تولہ کو پہنچے گی یا پھر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک مقدار کو پہنچ جائے گی تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اسی طرح مال تجارت ہے۔ تجارت کے اندر اس کے پاس اشیاء ہیں۔ اگر کوئی آدمی جانوروں کا کاروبار کرتا ہے تو جانوروں کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی سونے چاندی کا کاروبار کرتا ہے تو سونا چاندی بھی اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا۔
اسی طرح اگر اشیاء خرد و نوش ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا، ان کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر وہ مالیت 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گی تو یہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اگر مختلف اشیاء ہیں، سونا اور چاندی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ ان کی مالیت پہنچتی ہے یا 7.5 تولہ سونا کی ان کی مالیت پہنچتی ہے، پھر وہ صاحب نصاب بنے گا۔ اگر مال تجارت ساتھ میں ہے تو جتنی بھی مختلف اشیاء ہیں ان تمام کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ملا کر ان کی مالیت کس قدر پہنچتی ہے۔ اگر تو صاحب نصاب جو ہے مکرمیات اس تک پہنچ جائے گی تو پھر وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، جو لوگ زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے۔ پہلے بھی اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، ایک محکمہ ہوتا تھا، کمیٹی بنائی جاتی تھی جن کا کام صرف اور صرف لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا صرف یہی کام ہے، ان کا ذریعہ معاش دوسرا نہیں ہوتا، بالکل۔ اسی لیے پھر مصارف زکوٰۃ میں تیسرا نمبر ان کا ہے کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کی جائے گی یا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو پھر زکوٰۃ دیں۔ چوتھے نمبر پر ہے والمؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب اب یہ لوگ نہیں رہ گئے ہیں، پہلے لوگ ہوتے تھے۔ وفی الرقاب، 5ویں نمبر پر ہے غلاموں کو آزاد کرانا۔ جو لوگ غلاموں کو آزاد کراتے ہیں، غلام ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا اور وہ بھی لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی راہ کو تکتے ہیں، تو غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ والغارمین، اس کے بعد ہے غارمین جو مسافر ہوتے ہیں۔ اچھا، غارمین اور وابن السبیل مسافر ہیں اور جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ ان کو دوسروں کے مال کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مال ان کو ادا کیا جائے اور وہ اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں، دین اسلام کی وہ اعلاء کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر عام حالات کے اندر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے؟ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس نصاب تک مال نہ پہنچے، یعنی اس کے پاس جتنا بھی مال ہے اپنی ضروریات سے زائد مال اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ نصاب کو نہ پہنچے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے یہ جو چاندی ہے اس کی مالیت تک اگر ان کا مال نہیں پہنچتا ہے تو ہر ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سوائے بنی ہاشم کے۔ جو بنی ہاشم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ایک بات کہ آپ نے یہ 8 پوائنٹ بتائے ہیں، اس کے اندر سے ایک بات کہ خادموں کو آزاد کر دینا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہے وہ اب تو خادم نہیں ہے، غلام نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو تھا نا کہ غلام ہوتے تھے اور لوگ جو تھے وہ 5,000 درہم دے دیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ اب اس کے اوپر کیا ہے؟ آہستہ آہستہ یہ رواج تو ویسے بھی ختم ہو گیا۔ غلاموں کا تصور اسلام نے ختم کر دیا ہے، چونکہ زکوٰۃ کے احکامات جس وقت لاگو ہوئے تھے، زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، واجب ہوئی تھی، اس وقت یہ لوگ موجود تھے، غلام موجود تھے۔ آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں غلام بستے ہیں، تو اگر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں غلام نہیں ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں، تو پھر وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی ملازمت کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جو ان کا مالک اور صاحب ہوتا ہے وہ بالکل ان کی مالی معاونت نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ ہم پروگرام کا سلسلہ یہاں سے دوبارہ جوڑیں گے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اسٹے ود اس۔ اللہم صلی علی